فإن قال بدل التكبير الله أجل أو أعظم أو الرحمن أكبر أو لا إله إلا الله أو غيره من أسماء الله تعالى أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى إن كان يحسن التكبير لم يجوز إلا قوله الله أكبر او اللہ الاکبر او اللہ الکبیر. نماز کا طریقہ اور اس کی کیفیت ذکر ہو رہی ہے. گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ نماز کے آغاز پر تکبیر کہی جائے گی اور تکبیر تحریمہ اس کو کہتے ہیں، اور ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے گا بھائی، کانوں تک. جبکہ عورت جو ہے وہ اپنے ہاتھ جو ہے وہ کندھوں تک اٹھائے گی، کیونکہ اس میں اس کے لیے پردہ زیادہ ہے بھائی، پردہ زیادہ ہے. اور اس میں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے جب کانوں تک لے جاتے ہیں تو ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے بھائی. بعض لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں ہتھیلیوں کا رخ چہرے کی طرف رکھتے ہیں. نہیں بھائی، ہتھیلیوں کا رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ قبلے کی طرف. صحیح طریقہ یہ ہے بھائی کہ ہتھیلی جس قبلے کی طرف ہو. آج آپ کے سامنے یہ مسئلہ ذکر کریں گے کہ اگر کوئی اللہ اکبر کے بجائے کوئی اور ایسا لفظ عربی کا ذکر کر دے جس میں اللہ کی عظمت بیان ہو رہی ہو تو بھی طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک جائز ہے، یعنی اس کی نماز ہو جائے گی. یعنی اللہ اکبر کہنے کے بجائے کوئی اللہ اجل کہہ دیتا ہے، اجل کا بھی وہی معنی جو اکبر کا ہے، اور یا اللہ اعظم کہہ دیتا ہے، یا الرحمن اکبر کہہ دیتا ہے، یا اسی طرح لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے، یا اسی طرح سبحان اللہ وغیرہ کہہ دیتا ہے، تو طرفین یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کافی ہے، نماز ہو جائے گی بھائی. نماز کیا ہے؟ ہو جائے گی بھائی، ہو جائے گی. البتہ یہ یاد رکھیے کہ یہ مکروہ ہے بھائی. ہاں، افتتاح صرف کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر، کیونکہ حضور علیہ السلام سے یہی ثابت ہے، آپ نے ہمیشہ نماز کا آغاز کس سے فرمایا؟ اللہ اکبر سے، اللہ اکبر سے. لیکن طرفین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو. اور فَكَبِّرْ بمعنی عظیم کے ہے، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرو، تعظیم بیان کرو، تعظیم. تو تعظیم بیان کرو. اور ان سب لفظوں سے بھی، یہ سب لفظ بھی اللہ کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں، لہذا ان سب سے نماز ہو جائے گی. لیکن چونکہ ثابت صرف اللہ اکبر ہے تو ان سے نماز پڑھ لے ہو تو جائے گی، لیکن کیا ہے؟ مکروہ ہے بھائی، مکروہ ہے. جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر یا اللہ الاکبر کہے یا اللہ الکبیر کہے تو یہ کہنا جائز ہے. باقی اگر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو نہیں بھائی، پھر یہ جائز ہی نہیں ہے بھائی. اور تکبیر تحریمہ کیا ہے نماز کے لیے؟ شرط ہے، شرط ہے، تو معلوم ہوا پھر نماز ہی نہیں ہوگی. فَإِنْ قَالَ بَدَلَ التَّكْبِيرِ اللَّهُ أَجَلْ، اگر تکبیر کی جگہ پر اللہ اجل کہہ دیا، او اعظم، یا یعنی کہ اللہ اعظم کہہ دیا، او الرحمن اکبر، یا یہ کہہ دیا الرحمن اکبر، او لا الہ الا اللہ کہہ دیا، او غیرہ من اسماء اللہ تعالی، یا اس کے علاوہ اللہ کے اسماء میں سے کوئی نام ذکر کر دیا،
اجزأہ عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، تو یہ کافی ہو جائے گا طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی. تو باقی انہوں نے حاشیے کے اندر انہوں نے دیا ہوا ہے کہ امام قدوری نے ذکر کیا ہے، تصریح ذکر کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہ اللہ اکبر کے علاوہ کسی اور لفظ سے شروع کرنا. جو لفظ ہم نے ذکر کیے اس طرح تعظیم والا کوئی لفظ ہو تو جائے گی نماز. کیا ہے؟ نماز ہو تو جائے گی، البتہ ایسا کرنا مکروہ ہے بھائی. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، اور ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کان یحسن التکبیر لم یجز الا قولہ اللہ اکبر او اللہ الاکبر او اللہ الکبیر، کہ اگر وہ اچھے طریقے، ان کان یحسن التکبیر، اگر وہ اچھے طریقے سے تکبیر کہہ سکتا ہے، لم یجز تو پھر جائز نہیں ہے، الا قولہ اللہ اکبر او اللہ الاکبر او اللہ الکبیر. تو وہ فرماتے ہیں اگر ایک شخص اچھے طریقے سے تکبیر کہہ سکتا ہے، اللہ اکبر کہہ سکتا ہے، تو اس کے لیے صرف اللہ اکبر کہنا جائز. اسی طرح اللہ الاکبر الف لام کے ساتھ یہ بھی جائز ہے، اور اللہ الکبیر یہ کہنا بھی جائز ہے بھائی، جائز ہے. جبکہ نیز جامع صغیر کے اندر ذکر کیا ہے امام محمد رحمہ اللہ نے، اور وہاں پر انہوں نے اللہ کبیرن کو بھی ذکر کیا ہے. متن میں تو صرف کیا آیا؟ اللہ الکبیر، الف لام کے ساتھ ہے الکبیر، لیکن جامع صغیر کے اندر اللہ کبیر یعنی بغیر الف لام کے بھی کبیر کا لفظ ذکر ہے. تو معلوم ہوا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک صرف ان 4 لفظوں کے ساتھ نماز ادا کر تحریمہ کہہ سکتا ہے اور لفظ نہیں کہہ سکتا، جبکہ وہ عربی اچھی طرح عربی کے یہ لفظ ادا کر سکتا. اگر ادا کر ہی نہیں سکتا پھر تو الگ مسئلہ ہے. بات ہم کس کی کر رہے ہیں؟ جو اب اچھے طریقے سے ادا کر سکتا ہے ان لفظوں کو، تو بھی وہ 4 لفظوں کی بھی نماز ادا کرے تو ہو جائے گی. وقال الشافعی رحمہ اللہ لا يجوز الا بالاولین، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے مگر پہلے 2 کے ساتھ ہی. پہلے 2 کون سے؟ اللہ اکبر اور اللہ الاکبر. تو الف اکبر پر الف لام ہو یا نہ ہو یہ 2 صورتیں ہیں، بس انہی کے ساتھ جائز ہے نماز، اور باقیوں کے ساتھ جائز ہی نہیں ہے. وقال مالک رحمہ اللہ لا يجوز الا بالاول، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے مگر پہلے کے ساتھ ہی، یعنی اسی کے ساتھ نماز کا آغاز کر سکتا ہے. پہلا کون سا؟ اللہ اکبر، اللہ صرف یہ کہہ سکتا ہے. باقی اللہ الاکبر کہا یہ جائز ہی نہیں ہے، نماز ہی نہیں ہوگی. دلیل کیا ان کی؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ هُوَ الْمَنْقُولُ، کیونکہ یہی منقول ہے. احادیث وغیرہ میں صرف کیا لفظ ذکر ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام نماز کی ابتدا کس لفظ سے فرماتے تھے؟ اللہ اکبر. صرف یہی منقول ہے. والأصل فيه التوقيف، اور اصل اس کے اندر توقیف ہے. امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل چل رہی ہے، وہ فرماتے ہیں کیونکہ صرف اللہ اکبر کا لفظ یہی نقل ہوا ہے احادیث وغیرہ کے اندر، اور اصل اس کے اندر توقیف ہے. توقیف میں نے بتلایا تھا نص سے کسی چیز کا ثابت ہونا. قرآن حدیث میں کوئی چیز ہو تو اس کو کہتے ہیں توقیفی. یہ کیا ہے؟ توقیفی. تو کہتے ہیں اصل اس کے اندر توقیف ہے، یعنی نص سے ثابت ہونا ہے. جو لفظ نص میں آیا ہے، نص سے ثابت ہے، اسی سے نماز کا آغاز ہوگا، اور کسی لفظ سے نماز کا آغاز جائز نہیں. اور نص میں احادیث میں تو صرف کیا آیا ہے؟ اللہ اکبر آیا ہے، اور کوئی لفظ نہیں آیا. معلوم ہو صرف اسی کے ساتھ نماز جائز ہوگی. دلیل ان کی سمجھ میں آئی بھائی؟ تو وہ کیا فرماتے ہیں کیونکہ یہی لفظ منقول ہے. والاصل فیہ التوقیف، اور اصل اس کے اندر توقیف ہے. والشافعی رحمہ اللہ تعالی یقول ادخال الالف واللام ابلغ فی الثناء. امام شافعی رحمہ اللہ کا کیا مذہب ذکر ہوا تھا؟ اللہ اکبر بھی اور اللہ الاکبر الف لام کے ساتھ بھی. وہ فرماتے ہیں ادخال الالف واللام، الف لام کا داخل کرنا، ابلغ فی الثناء یہ زیادہ بلیغ ہے. کس کے اندر؟ ثنا، یعنی یہ ثنا ہے حمد کے اندر، اللہ کی تعریف کے اندر یہ زیادہ بلیغ ہے الف لام کے ساتھ، اس لیے یہ بھی جائز ہے.
کہتے ہیں دیکھیے اللہ اکبر کا کیا معنی ہے؟ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ سب سے بڑے ہیں، یعنی ہر چیز سے بڑے ہیں۔ اور اللہ الاکبر کہیں تو پھر لفظ اللہ تو ہوا مبتدا، اور الاکبر ای خبر، اور خبر بھی معرفہ ہے، اور آپ نے ضابطہ پڑھا ہے کہ خبر بھی معرفہ ہو تو وہ حصر کا فائدہ دیتی ہے، حصر، قصر اور تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، تینوں کا ایک معنی ہے، تینوں لفظوں کا، حصر، قصر اور تخصیص۔ تو لہذا جیسے ایاک نعبد، یہاں ایاک کو نعبد پر مقدم کیا گیا، کس لیے؟ تخصیص کے لیے۔ اگر مؤخر ہوتا اور یوں ہوتا نعبد کا تو کیا ترجمہ ہوتا؟ اے اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ کے لیے عبادت کرنے کا اس بات تو ہو جاتا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، یہ نفی نہ ہوتی۔ لیکن جب ایاک کو مقدم کر دیا گیا، ایاک نعبد، تو اب تخصیص آ گئی، کیونکہ تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر والقصر والتخصیص، تینوں لفظوں کا ایک معنی، اس لیے میں تینوں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہیں بھائی، حصر، قصر اور تخصیص۔ تو جب مقدم کیا ایسے لفظ کو جس کا حق مؤخر ہونا تھا تو یہ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے۔ ایاک نعبد، اب کیا ترجمہ ہوگا؟ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یہ دیکھو آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، یہ تخصیص آ گئی۔ اور تخصیص کہتے ہیں کہ اگر مذکور کے لیے ایک چیز کا اثبات ہو تو باقی سب سے نفی ہو، اور اگر مذکور سے ایک چیز کی نفی ہو تو باقی سب کے لیے کیا ہو؟ اثبات۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے لیے عبادت ثابت کی تو باقی سب سے عبادت کی کیا کر دی؟ باقی سب کے لیے عبادت کی نفی کر دی، یہ ہے تخصیص۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں پر بھی جب خبر کیا آ گئی؟ معرفہ، اللہ الاکبر، تو اب تخصیص آ گئی، کیا معنی ہوگا؟ اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، اللہ ہی بڑے ہیں بھائی، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، اللہ ہی سب سے بڑے ہیں۔ تو دیکھیے باقی سب سے بڑائی کی نفی ہو گئی، تو اس میں زیادہ مبالغہ ہے، کس کے اندر؟ ثنا اور تعریف کے اندر، لہذا یہ بھی جائز، اللہ اکبر کہنا بھی جائز، یہ معنی ہے۔ والشافعی رحمہ اللہ یقول، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ادخال الالف واللام ابلغ فی الثنا، الف اور لام کا داخل کرنا یہ زیادہ بلیغ ہے فی الثنا، تعریف کے اندر۔ فقام مقامہ، تو یہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا، یعنی اللہ الاکبر اس میں مبالغہ زیادہ، اسی لیے یہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا، لیکن باقی کوئی اور لفظ کہا جائے وہ اللہ اکبر کے قائم مقام نہیں۔ اللہ الاکبر یہ تو قائم مقام ہو جائے گا، کس کا قائم مقام؟ اللہ اکبر کا، لیکن باقی کوئی اور لفظ اس کا قائم مقام نہیں ہوگا، اسی صرف اللہ اکبر اس سے نماز جائز ہوگی کیونکہ یہ تو نصوص سے ثابت ہے، اور اللہ الاکبر سے نماز جائز ہوگی کیونکہ اس میں مبالغہ زیادہ ہے۔ وابو یوسف رحمہ اللہ یقول، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھائی ان کے نزدیک ان کا کیا مذہب تھا؟ 3 لفظ متن میں ذکر ہوئے، اور میں نے بتایا جامع صغیر کے اندر کیا آیا ہے؟ 4تھا لفظ بھی آیا، تو ان کے نزدیک گویا اللہ اکبر، اللہ الاکبر، اللہ کبیر، اللہ کبیر اور اللہ الکبیر، ان سب کے ساتھ نماز جائز ہے۔ بھائی اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک ہے افعل، ایک ہے فعیل۔ افعل، اکبر، اکبر کیا ہے؟ افعل، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور اس میں تفضیل میں کیا کیا جاتا ہے؟ ایک چیز پر دوسری چیز کی زیادتی کو بیان کیا جاتا ہے۔ زید افضل من عمر، زید عمر سے افضل ہے، یا یوں اور مثال بنا لو، زید اضرب من عمر، زید زیادہ پٹائی کرنے والا ہے، کس کے مقابلے میں؟ عمر کے مقابلے میں۔ تو دیکھو زیادتی بیان کی، اور مطلق زیادتی نہیں بلکہ دوسری چیز کے مقابلے میں، اس میں تفضیل میں کیا کیا جاتا ہے؟ دوسری چیز کے مقابلے میں زیادتی بیان کی جاتی ہے۔ اور ایک ہے فاعل، فاعل میں ایک صفت دوسرے کے لیے ثابت کی جاتی ہے،
زید سمیع، زید سننے والا ہے، یعنی اس کے لیے سننے کا وصف ثابت ہے، یعنی اس میں سننے کی صلاحیت ہے، کوئی بات کی جائے گی، کوئی آواز آئے گی تو وہ اس کو سن لے گا، تو یہ ہے فاعل۔ اس میں دوسرے کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوتا۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی صفات میں، اس میں تفضیل یعنی افعل اور فاعل یعنی صفت مشبہ، یہ دونوں برابر ہیں، یہ دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں، کیونکہ اس میں تفضیل لایا جاتا ہے جب دوسری چیز کے مقابلے میں زیادتی بیان کرنا مقصد ہو، اور اللہ کی شان تو اتنی اونچی، اللہ کی ذات تو اتنی عظیم ہے کہ وہاں برابری کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، برابری کسی کا امکان ہی نہیں ہے کہ اس پر برازیاتی کو بیان کیا جائے، تو وہاں اللہ اکبر اور اللہ کبیر دونوں برابر ہیں، تو چاہے اللہ اکبر کہا جائے تو بھی وہی بات، جیسے کس میں ہے اللہ کبیر، بات سمجھ میں آئی؟ گویا اللہ اکبر کے اندر جو اکبر آیا یہ کبیر کی طرح ہے، افعل فاعل کی طرح ہے، کیونکہ اللہ اکبر کا کیا معنی؟ اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اب اللہ کے یہاں کوئی مساوات یا برابری کا شبہ ہے نہیں، تو لہذا اللہ کبیر بھی وہی فائدہ دے رہا ہے جو اللہ اکبر دے رہا ہے، کیونکہ یہاں اکبر کوئی زائد فائدہ ہی نہیں دے رہا۔ کیوں فائدہ نہیں ہے زیادہ؟ یہاں برابری کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، جہاں برابری کا تصور ہو سکے وہاں کہا جاتا ہے یہ چیز اس سے بڑھ کر ہے، یہاں تو تصور ہی نہیں، تو لہذا یہاں اکبر بھی کس کی طرح ہوا؟ کبیر، اور کبیر بھی کس کی طرح گویا ہو گیا؟ اکبر کی طرح ہو گیا۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا اسی لیے وہ فرماتے ہیں دونوں طرح جائز ہے، اللہ اکبر کہنا بھی اور اللہ کبیر بھی، اور نیز بغیر الف لام کے بھی اور الف لام کے۔ وابو یوسف رحمہ اللہ یقول، وہ فرماتے ہیں ان افعل وفعیلا فی صفات اللہ تعالی، کہ افعل یعنی اس میں تفضیل، وفعیل یعنی صفت مشبہ، فی صفات اللہ تعالی اللہ کی صفات میں، یہ دونوں وزن جو ہیں سوا ان برابر ہیں۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ بخلاف ما اذا کان لا، انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ جب تکبیر اچھی طرح کہہ سکے پھر بھی یہ چاروں کے ساتھ نماز جائز ہے، جائز ہے، اور باقی وہ فرماتے ہیں اگر وہ تکبیر اچھی طرح نہیں کہہ سکتا، وہ زبان سے ادا ہوتی ہی نہیں ہے اس کے، پھر تو مجبوری آ گئی، پھر تو وہ لفظ پر قادر ہی نہ رہا، صرف کس پر قدرت ہے؟ معنی پر، اسی معنی کو کسی بھی لفظ کے ساتھ ادا کر دے، پھر چاہے سبحان اللہ کہہ دے، پھر چاہے کیا کہہ دے؟ لا الہ الا اللہ وغیرہ کہہ دے، کیونکہ وہ تکبیر پر تو وہ قادر ہی نہیں۔ بخلاف ما اذا کان لا یحسن، بخلاف اس کے کہ جب وہ اچھے طریقے سے تکبیر نہ کہہ سکے، لأنه لا يقدر الا على المعنى، اس لیے کیونکہ پھر تو وہ قادر ہی نہیں ہے سوائے معنی کے۔ وَلَهُمَا، بھئی دیکھیے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ صاحب ہدایہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ اقوال ذکر کرتے ہیں تو جو سب سے قوی قول ہوتا ہے اس کو پہلے ذکر کرتے ہیں، اور جب دلائل ذکر کرتے ہیں تو جو مذہب راجح ہوتا ہے اس کی دلیل سب سے آخر میں ذکر کرتے ہیں، تاکہ وہ اس مذہب کی دلیل بھی ہو جائے اور باقی سب کا جواب بھی ہو جائے، باقی سب کا جواب۔ تو یہاں پر اب سب سے آخر میں طرفین کا مذہب جو راجح ہے، جو متن میں انہوں نے ذکر کیا، اس کی دلیل ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَلَهُمَا، طرفین کی دلیل یہ ہے کہ ان التکبیر هو التعظیم، کہ تکبیر یہ تعظیم ہی ہے۔ تکبیر کا کیا معنی ہے؟ تعظیم، عظمت بیان کرنا یعنی بڑائی بیان کرنا، لغتاً باعتبار عربی زبان کی۔ تکبیر ان التکبیر هو التعظیم لغتاً، کہ تکبیر وہ تعظیم ہی ہے عربی زبان کے اعتبار سے۔ تکبیر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تعظیم کا۔ چنانچہ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، دلیل میں کیا ذکر کر رہے ہیں طرفین؟ قرآن کو ذکر کر رہے ہیں، اور قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی
بڑائی بیان کرو، فکبر اے فعظم اپنے رب کی عظمت بیان کرو، کیونکہ تکبیر عربی زبان میں اس کا کیا معنی ہے؟ عظمت بیان کرنا۔ تو ان سب جو لفظ ہم نے ذکر کیے، اللہ اجل کہہ دیا جائے یا الرحمن اکبر یا لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ وغیرہ، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب اللہ کی عظمت اور بڑائی پر دلالت کر رہے ہیں۔ لہذا قرآن میں بھی اللہ فرما رہے ہیں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کی عظمت بیان کرو، اور ان سب سے اللہ کی عظمت بیان ہو رہی ہے، لہذا ان سب سے نماز جائز ہو جائے گی۔ سورۃ سمجھ میں آ گئی؟ وَلَهُمَا طَرَفَيْن کی دلیل یہ ان تکبیر ہوا تعظیم لغتاً، کہ تکبیر وہ جو ہے وہ تعظیم ہی ہے لغتاً زبان کے اعتبار سے، یعنی عربی زبان کے اعتبار سے، وہ ہوا حاصل اور وہ حاصل ہے، یعنی یہ لفظ بھی جو ان میں سے جو بھی لفظ ذکر کیا جائے تعظیم تو حاصل ہے ان سب سے، یعنی عظمت تو ان سب میں بیان ہو رہی ہے۔ فَإِنِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِالْفَارِسِيَّةِ أَوْ قَرَأَ فِيهَا بِالْفَارِسِيَّةِ أَوْ صَبَحَ وَسَمَّى بِالْفَارِسِيَّةِ وَهُوَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ أَجْزَأَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا يُجْزِيهِ إِلَّا فِي الذَّبِيحَةِ وَإِن لَّمْ يُحْسِنِ الْعَرَبِيَّةَ أَجْزَأَهُ۔ بھئی ایک آدمی نماز کا آغاز کرتا ہے تو دو صورتیں ہیں، یا تو وہ عربی زبان میں تکبیر وغیرہ پر قادر ہوگا یا قادر نہیں ہوگا۔ اگر عربی زبان پر وہ قادر ہے پھر تو صاحبین فرماتے ہیں عربی ہی میں تکبیر کہنا پڑے گی، اور اگر وہ عربی پر قادر نہیں پھر تو مجبوری ہے، لہذا فارسی زبان میں بھی کیا کر سکتا ہے؟ تکبیر کہہ سکتا ہے۔ سمجھ میں؟ تکبیر کہہ سکتا ہے۔ اسی طرح نماز میں قرات بھی فرض ہے۔ اب ایک شخص اگر قرات پر قادر ہے تو اس کو عربی ہی میں قرآن پڑھنا پڑے گا، وہ اس پر فرض ہے۔ ہاں اگر قادر ہی نہیں ہے پھر کس میں پڑھ سکتا ہے؟ فارسی میں، یعنی ترجمہ بھی پڑھ سکتا ہے، اس آیت وغیرہ کا فارسی ترجمہ یا سورہ فاتحہ کا فارسی ترجمہ بھی ادا کر لے۔ لیکن اس میں بھی یاد رکھیے تفسیر کی بات نہیں ہو رہی، نفس سے ترجمہ اگر ذکر کیا جائے، نفس سے ترجمہ، تفسیر نہ ہو، وضاحت وغیرہ زیادہ، ہاں بس لفظ جو قرآن میں جیسے عربی میں آیا اسی کا لفظی ترجمہ با محاورہ یا لفظی جیسا بھی ہو، لیکن ہے صرف ترجمہ۔ تفسیر میں تو بات ترجمہ اور لمبا ہو جائے گا، اس کی بات نہیں، اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی، ہوگی نہیں بھائی۔ یہ ایک شخص ہے وہ عربی زبان پر قادر نہیں، اس کی زبان پر عربی لفظ جاری نہیں ہوتے، تو پھر کیا کرے؟ فارسی میں انہی آیتوں کا ترجمہ کر دیا یا سورہ فاتحہ کا ترجمہ وغیرہ، یہ پڑھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی صاحبین۔ لیکن اگر قادر ہے تو پھر جائز نہیں۔ جبکہ امام صاحب کا قول اول یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فارسی عربی آتی ہو پھر بھی فارسی میں قرات کر لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ امام صاحب کا قول اول ہے، اور بعد میں امام صاحب نے اس قول سے رجوع فرما لیا بھائی، رجوع فرما لیا، اور صاحبین کے مذہب کی طرف کہ اگر کوئی قادر ہے تو عربی ہی میں قرات کرنا پڑے گی، فارسی میں قرات یا کسی اور زبان میں قرات نہیں ہو سکتی، جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر قادر ہی نہیں ہے پھر تو الگ بات ہے۔ سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں فَإِنِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِالْفَارِسِيَّةِ، اگر نماز کا آغاز کیا فارسی کے ساتھ، یعنی فارسی میں تکبیر وغیرہ کہی، او قرأ فیہا بالفارسیۃ، یا قرات کی اس کے اندر بھائی فارسی میں، او ذبح وسمى بالفارسیۃ، یا کوئی جانور ذبح کیا بھائی وسمى بالفارسیۃ، اور اللہ کا نام لیا فارسی میں، وَهُوَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ، حال یہ ہے کہ وہ اچھے طریقے سے عربی کہہ سکتا ہے۔ ان سب صورتوں میں عربی کہہ سکتا ہے، پھر بھی فارسی میں یہ بات چیزیں کہتا ہے
اجزأہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو امام صاحب کے نزدیک یہ اس کے لیے کافی ہے، یعنی ہو جائے گا۔ اب آگے بتائیں گے، ہو جائے گا اگرچہ سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے اس نے برا کام کیا، گناہگار ہوا، لیکن ہو جائے گا۔ تو امام صاحب کا قول یہ نہیں کہ ایسا کرے کوئی، ہاں اگر کوئی کیا کرتا ہے، کر لیا کسی نے، نماز ہو جائے گی، البتہ پھر بھی اس نے برا کام کیا کہ سنت کی مخالفت کی۔ سنت طریقہ تو کیا ہے، قرات کس میں کی جائے، عربی زبان میں کی جائے۔ تو یہ قول اول ہے، اور اس میں بھی وہ فرما رہے ہیں کہ اس نے برا کیا، جبکہ قول ثانی اور آخری قول تو کیا ہے امام صاحب کا، کہ ہوگی نہیں نماز اس کی، بھائی ہوگی نہیں بھائی۔ تو کہتے ہیں اجزاءہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو یہ اس کے لیے کافی ہوگا امام صاحب کے نزدیک۔ وقال لا یجزیہ، اور صاحبین فرماتے ہیں یہ اس کے لیے کافی نہیں، یعنی اگر اچھی طرح عربی جانتا ہے پھر فارسی میں قرات پڑھے گا تو جی کافی، نماز ہوگی نہیں۔ الا فی الذبیحۃ، مگر کس کے اندر، ذبیحہ کے اندر۔ ذبیحہ کوئی جانور ذبح کرتا ہے، اور فارسی میں کیا کہتا ہے، فارسی میں اللہ کا نام تکبیر وغیرہ جو ہے فارسی زبان میں کہتا ہے، تو اس میں صاحبین بھی فرماتے ہیں چاہے عربی اچھی طرح آتی ہو پھر بھی فارسی زبان میں تکبیر کہہ دیتا ہے بنام خدا بزرگ و برتر وغیرہ لفظوں کے ساتھ، تو بھی یہ ذبح درست ہو گیا، یہ ذبح کیا ہوا، درست ہو گیا۔ وجہ اس کی کیا وجہ ہے، عربی پر قدرت کے باوجود؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ذبیحے کے بارے میں اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ اور نہ کھاؤ تم اس ذبیحے کو جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ تو قرآن میں کیا آیا، لم یذکر اسم اللہ علیہ، سمجھ میں آیا، اللہ کا، تو معلوم ہے اللہ کا نام ذکر کرنا ضروری ہے، عربی زبان کا ہونا ضروری نہیں۔ تو فارسی میں بھی ذکر کر دے گا تو اللہ کا نام ذکر کر دیا یا نہیں کر دیا، تو اللہ کا نام ذکر ہو گیا، لہذا ذبح صحیح ہے۔ یہ معنی ہے کہ الا فی الذبیحۃ، سوائے ذبیحے کے اندر، وَإِن لَّمْ يُحْسِنِ الْعَرَبِيَّةَ، اور اگر وہ اچھے طریقے سے عربی نہیں کہہ سکتا، اجزاءہ، تو پھر اس کے لیے کافی ہے، صاحبین فرماتے ہیں۔ اما الکلام فی الافتتاح، اور باقی کلام جو ہے نماز کے آغاز کے بارے میں، بھائی دو تین باتیں ذکر ہوئی یہاں پر۔ ایک بات ہوئی تکبیر تحریمہ کے بارے میں کہ وہ فارسی میں کہے گا تو جائز ہوگی یا جائز نہیں۔ دوسرا کلام ہوا قرات کے بارے میں کہ فارسی میں کہے تو نماز جائز ہو جائے گی یا جائز نہیں۔ تیسری بات ہوئی کس کے بارے میں، ذبیحہ کے بارے میں، تو تینوں الگ الگ ذکر کریں گے۔ کہتے ہیں اما الکلام فی الافتتاح، اور باقی کلام جو ہے نماز کے آغاز کے بارے میں، فمحمد رحمہ اللہ مع ابی حنیفہ فی العربیۃ، تو امام محمد رحمہ اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں فی العربیۃ، عربی کے اندر، ومع ابی یوسف فی الفارسیۃ، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں فارسی میں۔ صاحب ہدایہ، بھائی ہدایہ کی فصیح و بلیغ عبارات چل رہی ہیں، بھائی کتنی لمبی بات کر گئے صاحب ہدایہ دو چار لفظوں کے اندر۔ عربی کے اندر امام محمد رحمہ اللہ امام صاحب کے ساتھ ہیں، اور فارسی میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں۔ کیا معنی، بھائی دیکھیے، عربی کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا تھا کہ تکبیر کے بجائے کوئی ایسا لفظ کہہ دے جس سے جو اللہ کی عظمت پر دلالت کر رہا ہو عربی زبان میں تو نماز ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کہنے سے بھی، اللہ اجل کہنے سے بھی، اللہ کبیر سب اسی میں آ گئے، سبحان اللہ کہنے سے بھی، لا الہ الا اللہ۔ تو اس میں امام محمد رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں عربی ہونے میں، کہ جس لفظ کے ساتھ بھی تعظیم والا، جس لفظ کے ساتھ بھی اللہ کی عظمت بیان کر دی جائے تکبیر تحریمہ ادا ہو جائے۔ اور فارسی ہونے میں امام محمد رحمہ اللہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں۔
امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ فارسی میں اگر تکبیر کہے گا جبکہ وہ اچھے طریقے سے عربی کہہ سکتا ہے تو جائز نہیں. تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب اچھی طرح عربی کہہ سکتا ہے تو فارسی میں تکبیر کہنا جائز نہیں. سورج سمجھ میں آ گئے؟ تو دیکھیے عربیت کے اندر امام محمد رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں. وہاں پر امام یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا تھا صرف 4 لفظوں کے ساتھ تکبیر وغیرہ کہہ سکتے ہیں، باقی لفظوں سے نہیں. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرما رہے تھے ہر تعظیم والے لفظ کے ساتھ تحریمہ کو ادا کیا جا سکتا ہے. تو وہاں وہ عربیت میں کس کے ساتھ ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں. اور دوسرے مقام پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فارسی کے میں بھی تکبیر کہنا صحیح نماز کے آغاز میں. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، فارسی میں تکبیر کہنا صحیح نہیں. اس میں وہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں. سورج سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے کہ فمحمد رحمہ اللہ مع ابی حنیفہ فی العربیت، کہ امام محمد رحمہ اللہ جو ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں عربی ہونے میں، ومع ابی یوسف فی الفارسیت، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں فارسی ہونے میں. لأن لغت العرب لها من المزیت ما لیس لغیرها، وہ دلیل اس لیے کیونکہ کہتے ہیں جو عربی زبان ہے، لغت العربی عرب کی جو زبان ہے یعنی عربی، لها من المزیت، مزیت کہتے ہیں فضیلت کو، فضیلت اس لیے کیونکہ عرب کی جو زبان ہے اس کو وہ فضیلت ہے ما لیس لغیرها، جو اس کے علاوہ کسی اور زبان کو نہیں. عربی زبان کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کیا ہے؟ عربی ہے. اسی طرح اہل جنت کی زبان بھی کیا ہوگی؟ عربی ہوگی. اور اسی طرح قرآن کو بھی کس زبان میں نازل کیا گیا؟ عربی زبان میں. تو لہذا عربی زبان کو فضیلت حاصل ہے جو کسی اور زبان کو نہیں. تو اسی لیے عربی زبان میں کہے اور کوئی بھی تعظیم والا لفظ کہے اس سے نماز کا آغاز کرنا جائز ہوگا ان کے نزدیک. وَأَمَّا الْكَلَامُ فِي الْقِرَاءَةِ، اور باقی کلام کس کے بارے میں؟ قرات کے بارے میں. فَوَجْهُ قَوْلِهِمَا، تو صاحبین کے قول کی وجہ یہ ہے کہ ان القرآن اسم لمنظوم عربی، کہ قرآن نام ہے منظوم عربی کا. قرآن نام ہے منظوم یعنی نظم. آپ نے پڑھا ہے قرآن کے لیے نظم کا لفظ بولا جاتا ہے کہ قرآن کی نظم میں یوں ہے، لفظ استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ نظم بطور ادب کے، کیونکہ لفظ کا معنی ہے عربی زبان میں پھینکنا اور نظم کا معنی ہے پرونا، جیسے موتی وغیرہ لڑی میں پروئے جاتے ہیں. تو یوں کہتے ہیں یہ قرآن کی نظم ہے، یوں کہیں گے. یوں نہیں کہیں گے قرآن کے الفاظ ہیں، کیونکہ لفظ کا کیا معنی؟ پھینکنا. تو یہ بے ادبی ہے اس کو قرآن کے لیے استعمال کیا جائے. تو قرآن کے لیے کہیں گے قرآن کی نظم ہے یا قرآن کی نظم میں اس طرح آیا ہے. تو نظم میں گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کے الفاظ اتنے حسین و جمیل ہیں جیسے لڑی میں پروئے ہوئے موتی. بھائی سمجھ میں آیا؟ اسی لیے نظم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو صاحبین فرماتے ہیں کہ ان القرآن اسم لمنظوم عربی، کہ قرآن نام ہے منظوم عربی یعنی نظم عربی کا. کما نطق بہ النص، جیسا کہ تکلم کیا ہے اس پر نص نے، یعنی جیسا نص نے بتلایا ہے، جیسا نص نے. قرآن نام ہے نظم عربی کا. بھائی ایک ہے لفظ، ایک ہوتا ہے اس کا معنی. تو قرآن کس کا نام ہے؟ لفظ کا نام ہے. یہ جو ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ لفظ ان کا نام قرآن ہے، یا جو ان کا معنی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں. تو قرآن لفظ کا نام ہے یا اس کے معنی کا نام ہے. اور آپ نے پڑھا نور الانوار وغیرہ کے اندر اصول الشاشی میں کہ قرآن نظم اور معنی دونوں کا نام ہے. قرآن صرف لفظوں کا نام بھی نہیں،
صرف معنی کا نام بھی نہیں بلکہ نظم اور معنی، یعنی قرآن نام تو نظم ہی کا ہے لیکن نظم بائی لحاظ کہ یہ ایک معنی پر دلالت کر رہی ہے بھائی، بغیر معنی کے نہیں ہے۔ سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو قرآن نام ہے نظم اور معنی دونوں کا، اور نص کے اندر بھی اس کا ذکر آیا ہے، نص نے بھی ہمیں یہی بتلایا۔ چنانچہ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن کو کیا بنایا ہے؟ عربی بنایا ہے۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کیا قرآن۔ معلوم ہوا قرآن کیا ہے؟ عربی ہے، عربی ہے، تو لہذا قرآن اور عربی یہ معنی کو کہتے ہیں یا لفظوں کو کہتے ہیں؟ لفظ کو کہتے ہیں نا، ہم بھی وہی معنی ادا کرتے ہیں اردو کے اندر، ہمیں عربی کوئی نہیں کہتا۔ وہی بات جو ایک عرب اپنی زبان میں کہے ہم اس کو کہتے ہیں یہ عربی ہے، وہی بات آپ بھی اپنی زبان میں کرتے ہیں لیکن آپ صرف معنی استعمال کر رہے ہیں، معنی وہی بات کر رہے ہیں لیکن آپ کو کوئی عربی نہیں کہتا۔ معلوم ہوا عربی کس چیز کا نام ہے؟ لفظوں کا نام ہے، تو لفظوں کا صرف معنی نہیں بلکہ لفظ بھی ہوں، اسی لیے قرآن میں کیا آیا ہے؟ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا، ہم نے قرآن کو عربی بنایا ہے وغیرہ، تو نص کے اندر یہ لفظ آئے ہیں بھائی۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن صرف معنی کا نام نہیں بلکہ لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے، تو لہذا عربی ہی میں قرات کرنی پڑے گی۔ الا ان عند العجز یکتفا بالمعنی، مگر یہ کہ عجز کے وقت اکتفا کیا جائے گا معنی پر، یا یوں کہ یکتفی بالمعنی، نماز پڑھنے والا اکتفا کر لے گا کس پر؟ معنی پر۔ عاجز جب عاجز ہے، جب وہ عربی میں قرات کر ہی نہیں سکتا تو عاجزی کے وقت کس پر اکتفا کر لے؟ معنی پر۔ کل ایما، جیسے اشارہ کرنا، بھئی اصل تو نماز کے اندر قیام، رکوع، سجدہ کرنا فرض ہیں، لیکن ایک شخص قادر ہی نہیں ہے، بیمار ہے، مریض ہے، تو اس کے لیے شریعت نے رخصت دے دی، وہ کیا کر سکتا ہے؟ بیٹھ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو جیسے دیکھیے یہاں پر اشارہ رکوع کے اور سجدے کے قائم مقام ہو گیا، عدم قدرت میں اشارہ قائم مقام جیسے ہو جاتا ہے، تو جب ایک شخص عربی قرات پر قادر ہی نہیں ہے تو اس کے لیے بھی معنی کے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ نماز ادا کر سکتا ہے، وہ معنی فارسی زبان میں وہ ادا کر دے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی، یہ اس کے قائم مقام ہو جائے گا۔ لیکن یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ اصل پر قادر نہیں، اصل تو یہ تھا جیسے وہ بیمار ہے، اصل تو یہ تھا وہ کھڑے ہو کر پھر قیام بھی کرتا، رکوع بھی کرتا، اور تو وہ اصل تو یہ تھا وہ قیام، رکوع اور سجدہ وغیرہ کرتا، لیکن عاجزی کی وجہ سے اس کو اشارے کی اجازت دے دی گئی، اشارہ اس کے قائم مقام۔ یہاں پر بھی اصل تو یہ ہے کہ عربی زبان میں قرات کرے، لیکن اگر عاجز ہے تو پھر کیا کر دے؟ اسی معنی کو ادا کر دے تو یہ اس کے قائم مقام ہو جائے۔ یہ معنی ہے الا ان عند العجز یکتفی بالمعنی، مگر یہ کہ عاجز ہوتے وقت وہ نماز پڑھنے والا اکتفا کر لے گا معنی پر، کل ایما، جیسے اشارہ کرنا ہے، بخلاف التسمیت، بخلاف اللہ کا نام لینا، یعنی وہ جو ذبیحے پر ہے وہ عاجزی کے بغیر بھی صحیح ہو جائے گا۔ کیوں؟ لأن الذکر یحصل بکل لسان، کیونکہ ذکر وہ حاصل ہو جاتا ہے ہر زبان سے۔ قرآن میں بھی اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تم اس چیز کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو۔ وہاں اللہ کا نام ذکر کرنے کا کہا گیا، اور اللہ کا نام تو کسی بھی زبان میں ذکر کر دیا جائے تو اللہ کا نام ذکر ہو گیا تو ذبیحہ کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا۔ تو اس میں عربی ہونے کی شرط نہیں ہے، اس میں صرف اللہ کا نام ذکر کرنا ضروری ہے جو کسی بھی زبان میں ہو جائے، جبکہ یہاں پر قرات وغیرہ میں ایسا نہیں ہے۔ اس میں عاجز ہوتے وقت تو گنجائش ہوگی، اگر عاجز نہیں تو پھر گنجائش نہیں۔ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اب امام صاحب کی دلیل آئی۔ امام صاحب کی دلیل جو ہے قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے
وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ قرآن، ہا ضمیر کس کو راجع؟ وَإِنَّهُ، ہا ضمیر راجع قرآن پر، یہ قرآن جو ہے لفی زبر الاولین، زبر جمع ہے زبور کی، اور زبور کہتے ہیں کتاب کو، یہ قرآن جو ہے لفی زبر الاولین، پہلوں کی کتابوں میں تھا، یہ پہلوں کی کتابوں میں ہے، یعنی ان کی کتابوں میں تھا بھائی، یعنی پہلے جو کتابیں دی گئیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل وغیرہ، تو ان میں یہ قرآن ہے بھائی، ان میں بھی یہ قرآن ہے، یعنی اس میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ تو امام صاحب کی دلیل یہ آیت ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ کہ یہ قرآن پہلے لوگوں کی کتابوں میں، ان کے صحیفوں میں موجود ہے۔ اور بھائی جو پہلی کتابیں تھیں وہ تو عربی زبان میں تھی ہی نہیں، وہ تو عربی زبان میں، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ قرآن ان میں ہے، معلوم ہو وہاں لفظ نہیں تھے ذکر، کیونکہ یہ تو لفظ تو عربی کے ہیں، وہاں معلوم ہو معنی تھا، کیا تھا؟ معلوم ہو قرآن معنی کا نام ہے، لفظوں کا نام نہیں، یہ امام صاحب کی دلیل ہے، یہ معنی ہے وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا بِهَذِهِ اللُّغَةِ، اور ان کتابوں کے اندر تو اس زبان میں یعنی عربی زبان میں نہیں تھا، وَلِهَذَا يَجُوزُ عِنْدَ الْعِجْزِ، اور اسی وجہ سے عاجزی کے وقت جائز ہے، اسی کی وجہ سے عاجز ہو جو شخص، اس کے صاحبین کے نزدیک بھی جو عاجز ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ فارسی وغیرہ میں قرات، تو دیکھو معلوم ہوا فارسی میں پڑھ رہا ہے، یہاں تو صرف وہ معنی ادا ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں ادا ہو جائے گی اس کی نماز، یعنی اس نے قرات کر لی، پھر بھی آپ کیا کہتے ہیں؟ قرات، اس نے قرات کر لی، تو معلوم ہوا قرات قرآن کس چیز کا نام ہے؟ معنی کا نام ہے، جبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ معنی ادا ہو گیا۔ وَلِهَذَا يَجُوزُ، اسی وجہ سے جائز ہے عاجزی کے وقت، إِلَّا أَنَّهُ يَصِيرُ مُسِيئًا، مگر یہ کہ وہ شخص جو ہے وہ برا عمل کرنے والا ہے، لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ الْمُتَوَارِثَةِ، را کے نیچے کسرہ پڑھیں بھائی، لِمُخَالَفَةِ السُّنَّةِ الْمُتَوَارِثَةِ، وہ سنت جس پر بتواتر عمل چلا آیا ہے، عمل ہوتا چلا آیا ہے، اس کی مخالفت کرنے کی وجہ۔ امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ دلیل ان کی کیا ذکر ہوئی کہ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انہو لفی زبر الاولین، کہ یہ قرآن پہلے لوگوں کی کتابوں میں موجود تھا، اور وہ کتابیں تو عربی میں نہیں تھیں، تو معلوم ہے ان میں قرآن تھا لیکن وہ عربی زبان میں نہیں، اس سے پتہ چلا کہ قرآن صرف کس چیز کا نام ہے؟ معنی کا، اور اسی وجہ سے تو آپ کہتے ہیں کہ اگر جو عربی پر قادر نہ ہو فارسی زبان میں معنی ادا کر دے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی، معلوم ہوا آپ کے نزدیک بھی قرآن صرف کس چیز کا نام ہے؟ معنی، کیونکہ فارسی میں تو لفظ ادا نہیں ہو رہے، صرف کیا ادا ہو رہا ہے؟ صرف معنی ادا ہو رہا ہے، تو لہذا اسی لیے فارسی میں کوئی قرات کرتا ہے اس کی نماز ہو جائے گی، الا انه يصير مسيئا، مگر یہ کہ وہ گناہگار ہوگا، برا عمل کرنے والا ہے، لمخالفت السنت المتوارثۃ، بوجہ مخالفت کرنے اس سنت کے المتوارثۃ جو جس پر عمل ہوتا چلا آیا ہے، عمل ہوتا چلا آیا ہے۔ وَيَجُوزُ بِأَيِّ لِسَانٍ، آگے یہ ذکر کر رہے ہیں صاحب ہدایہ کہ امام صاحب سے تو صرف فارسی کے بارے میں ذکر ہے کہ صرف فارسی میں صحیح ہے یا اور زبانوں میں بھی صحیح ہے، تو بعضوں نے کہا نہیں، صرف فارسی میں اجازت دی ہے، امام صاحب فرماتے ہیں اس میں جائز ہے، باقی کسی اور زبان میں جائز نہیں، لیکن بتلائیں گے، کہتے ہیں نہیں، صحیح قول یہ ہے کہ جس زبان میں بھی قرات کرنا چاہے کیا کر سکتا ہے؟ قرات کر سکتا ہے، کیونکہ معنی ہر زبان میں اسی طرح ادا ہوگا جس طرح کس میں ادا ہوتا ہے؟ فارسی میں۔ وَيَجُوزُ بِأَيِّ لِسَانٍ كَانَ، اور جائز ہے جس لسان میں بھی ہو، سوى الفارسیت، فارسی کے علاوہ، ہوا صحیح، یہی قول صحیح ہے، لما تلونا، اس آیت کی وجہ سے جو ہم نے تلاوت کی، کیونکہ قرآن
پچھلے لوگوں کی صحیفوں میں، ان کی کتابوں میں تھا، اور وہ کتابیں تو فارسی زبان میں بھی نہیں ہیں، اور تو اور زبانیں ہیں بھائی، تو معلوم ہوا فارسی کے علاوہ اور زبان میں بھی جائز ہے۔ اور میں نے بتلایا کہ امام صاحب نے پھر رجوع کیا کس کی طرف؟ صاحبین کے قول کی طرف۔ ہاں عاجز ہے وہ جس زبان میں بھی کرنا چاہے وہ، لیکن نفس سے ترجمہ ہونا چاہیے، تفسیر وغیرہ نہیں ہونی چاہیے بھائی۔ اور یہ بھی نہیں کہ اسی زبان پر پھر اکتفا کر لیں، نہیں، جب تک وہ فاتحہ وغیرہ قرات بقدر ضرورت وہ سیکھ نہیں لیتا تب تک کیا کر لے، اس کے لیے وہ اس پر وہ کر سکتا ہے اس میں۔ اور یہاں آیا ہوا صحیح، یہی قول صحیح ہے۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا ایک لفظ آتا ہے اصح اور ایک ہے صحیح، کس میں قوت زیادہ؟ جی صحیح میں قوت زیادہ ہے، اسی کیونکہ جب کہا یہی قول صحیح ہے معلوم ہوا دوسرا قول غیر صحیح ہے، وہ صحیح نہیں، لیکن جب کہا یہی قول اصح ہے، زیادہ صحیح ہے، معلوم ہوا یہ زیادہ صحیح ہے، تو اس کے مقابلے میں کوئی صحیح قول بھی موجود ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ والمعنی لا يختلف باختلاف اللغات، اور معنی وہ تو بدلتا نہیں ہے زبانوں کے بدلنے سے۔ والخلاف فی الاعتداد ولا خلاف فی انہ لا فساد، یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ امام صاحب کے نزدیک جو ان کا پہلا قول تھا اس کے مطابق امام صاحب کے نزدیک فارسی میں قرات جائز ہے، صاحبین کے نزدیک فارسی میں قرات جائز نہیں۔ تو کہتے ہیں اختلاف اس کے معتبر ہونے میں ہے، مفسد صلاۃ ہونے میں کہ نماز کے لیے مفسد ہے یا مفسد نہیں، تو اس میں بالاتفاق مفسد نہیں۔ اگر کوئی شخص کیا کر لیتا ہے، ایک شخص عربی زبان پر قادر بھی ہے اور پھر وہ فارسی ترجمہ سورہ فاتحہ کا پڑھ لیتا ہے، تو اس پر تو اتفاق ہے نماز فاسد نہیں ہوگی، اس میں نہیں اختلاف، نماز فاسد نہیں کہ اس کی وجہ سے فساد نہیں آئے گا، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ صاحبین بھی فرماتے ہیں ہاں نماز فاسد نہیں ہوگی کیونکہ ادھر ادھر کی کوئی بات اس نے نہیں کی بلکہ وہی قرآن کا معنی پڑھا ہے اس نے۔ ہاں اس سے قرات والا فرض ادا ہو گیا یا نہیں، معتبر ہے کہ معتبر نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ امام صاحب کے نزدیک یہ معتبر ہے، اس کا فرض قرات ادا ہو گیا، صاحبین کے نزدیک فرض قرات ادا نہیں ہوا، تو معتبر ہونے اور نہ ہونے میں اختلاف ہے، اور باقی اس کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوگی، اس میں کوئی اختلاف نہیں، بالاتفاق نماز فاسد نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی والخلاف فی الاعتداد، اور اختلاف جو ہے اس کے معتبر ہونے میں ہے، یعنی اس کو شمار کرنے میں ہے کہ اس کو شمار کیا جائے گا یا شمار نہیں کیا جائے گا۔ ولا خلاف فی انہ لا فساد، اور اس بات میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ اس میں فساد نہیں، یعنی اس سے نماز فاسد نہیں، صاحبین بھی فرماتے ہیں کہ نماز فاسد نہیں ہوگی۔ وَيُرْوَى رُجُوعُهُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إِلَى قَوْلِهِمَا، اور روایت کیا گیا ہے امام صاحب کا رجوع کرنا اصل مسئلہ کے اندر یعنی قرات والے مسئلہ میں الی قولہما، کس کی طرف؟ صاحبین کے قول کی طرف۔ وعلیہ الاعتماد، اور اسی پر کیا ہے؟ اسی پر اعتماد ہے، اسی قول پر اعتماد کیا جاتا ہے، یعنی اسی پر فتویٰ ہے جو امام صاحب کا دوسرا قول ہے، جس میں سمجھ میں جو صاحبین کا قول ہے جس کی طرح امام صاحب نے رجوع کیا تھا اسی پر اعتماد ہے۔ معلوم ہوا احناف کا مذہب کیا ہے؟ ایک شخص اگر عربی زبان پر قادر ہے تو اس کے لیے فارسی میں قرات کہنا جائز نہیں، اگر کہے گا تو فرض ادا نہیں، اور فرض نہ ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ والخطبۃ والتشہد علی ھذا الاختلاف، اور خطبہ اور تشہد بھی اسی اختلاف پر ہیں، یعنی خطبہ جو عیدین کا خطبہ ہے یا جمعے کا خطبہ ہے امام صاحب کے نزدیک فارسی عربی پر قدرت کے باوجود اور زبانوں میں جائز ہے،
صاحبین کے نزدیک جائز نہیں۔ اسی طرح تشہد میں اختلاف بھی ہے، امام صاحب کے نزدیک اور زبانوں میں جائز ہے، صاحبین کے نزدیک جب عربی پر قادر ہو تو اور زبانوں میں جائز نہیں۔ یہ معنی ہے والخطبۃ والتشہد علی ھذا الاختلاف، خطبہ اور تشہد بھی اسی اختلاف پر ہیں۔ وفی الاذان یعتبر التعارف، اور اذان کے اندر تعارف معتبر ہے، یعنی جس طرح لوگوں میں متعارف ہو۔ اذان عربی ہی میں دی جائے گی یا کسی اور زبان میں بھی دی جا سکتی ہے؟ صاحب ہدایہ کیا فرما رہے ہیں؟ تعارف، یعنی تعارف معتبر ہے، لوگوں میں جس طرح معروف ہو، رائج ہو بھائی۔ یعنی اگر ایک علاقے کے اندر فارسی زبان میں اذان دی جاتی ہے تو وہاں فارسی میں اذان دی جائے تو اذان کی سنت ادا ہو جائے گی بھائی، اذان کی سنت۔ اور ایک علاقے میں عادت نہیں ہے اس کی، عربی ہی میں اذان دی جاتی ہے، وہاں تو اگر کوئی فارسی میں اذان دے گا بھی تو سارے حیران ہوں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے بھائی، کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو جہاں متعارف نہیں، کوئی اس کو اذان سمجھے گا ہی نہیں، صورت سمجھ میں آ گئی، لہذا اس میں عرف کو دیکھا جائے گا۔ وَإِنِ اسْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِاللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي لَا تَجُوزُ، اور اگر آغاز کیا نماز کا کس کے ساتھ؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، لا تجوز، پھر جائز نہیں۔ اب دیکھیے یہ عربی زبان میں کہہ رہا ہے اللہم اغفر لی، اور امام صاحب کیا فرماتے تھے کہ کوئی بھی عربی کا ایسا لفظ جو تعظیم پر دلالت کر رہا ہو اس کے ساتھ نماز ادا کرنا جائز ہے، لیکن اللہم اغفر لی صاحب ہدایہ فرما رہے اس سے جائز نہیں۔ بھئی اس کی کیا وجہ؟ کہتے ہیں بھئی ایسا لفظ ہونا چاہیے جس میں اللہ کی عظمت بیان تو ہو لیکن ساتھ بندے کی طرف سے کوئی سوال وغیرہ نہ ہو، کچھ مانگنا نہ پایا جائے۔ یہاں تو اللہم اغفر لی، وہ مانگ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، کس چیز کا سوال کر رہا ہے؟ اپنی مغفرت کا سوال کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں لا تجوز، پھر جائز نہیں ہے، لأنہ مشوب بحاجتہ، مشوب کا معنی ملا ہوا ہونا، مخلوط ہونا، لأنہ مشوب بحاجتہ، اس لیے کیونکہ یہ لفظ جو ہے یہ ملا ہوا ہے اس نمازی کی حاجت کے ساتھ، اس میں تو وہ اپنی حاجت بیان کر رہا ہے، اللہ سے درخواست کر رہا ہے مغفرت کی۔ فلم یکن تعظیما خالصا، تو یہ خالص تعظیم نہ ہوئی، ایسا لفظ ذکر ہو جس میں کیا ہو؟ خالص تعظیم ہو۔ وَإِنِ اسْتَتَحَ بِقَوْلِهِ اللَّهُمَّ، اور اگر افتتاح کیا نماز کا صرف اللہم کے ساتھ، فَقَدْ قِيلَ يُجْزِيهِ، تو تحقیق کہا گیا ہے یہ کافی ہو جائے گا، لِأَنَّ مَعْنَاهُ یا اللہ، اس لیے کیونکہ اس کا معنی ہے یا اللہ۔ اللہم کا کیا معنی ہے؟ یا اللہ، اے اللہ۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ یا اللہ بھی اگر شروع میں کہہ دے گا تو نماز جائز ہو جائے گی، اگرچہ مکروہ ہے لیکن نماز کیا ہے؟ ہو جائے گی، کیونکہ دلیل کیا ذکر کر رہے ہیں؟ بعض علماء فرماتے ہیں اللہم کے ساتھ بھی نماز جائز ہو جائے گی، کیونکہ اللہم کا کیا معنی ہے؟ یا اللہ، معلوم ہے یا اللہ سے نماز ہوتی ہے، جبھی تو کہہ رہے ہیں اللہم سے بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہ بھی کس معنی میں ہے؟ یا اللہ کے معنی میں ہے۔ وَقَدْ قِيلَ لَا يُجْزِي، اور تحقیق کہا گیا ہے کہ جائز نہیں ہوگی، اس سے اللہم کے ساتھ نماز نہیں ہوگی، لِأَنَّ مَعْنَاهُ یا اللہ اُمَّنَا بِخَيْرٍ، اس لیے کیونکہ اس کا معنی ہے اے اللہ اُمَّنَا بِخَيْرٍ، اما یا امو کے معنی ارادہ کرنے کے، یا اللہ اے اللہ اُمَّنَا آپ ہمارا ارادہ فرمائیے، بِخَيْرٍ خیر کے ساتھ، اے اللہ آپ ہمارا ارادہ خیر کے ساتھ فرمائیے، یعنی ہمارے ساتھ خیر والا معاملہ فرمائیے بھائی۔ تو فکان سؤالا، تو یہ کیا ہوا؟ سوال ہوا، یہ تو اللہ سے سوال کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ خالص تعظیم والا لفظ ہونا چاہیے، سوال نہیں ہونا چاہیے۔ تو معلوم ہو ان کے نزدیک اللہم کے ساتھ تحریمہ ادا نہیں ہوگی بھائی۔ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔